جامی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایسے وقت میں کہ جب مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہونے کے لیے جا رہا ہے اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ اس میں کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے، کوئی ڈیل ہو سکتی ہے، ایسے جارحانہ بیانات دینا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیا کشیدگی میں مزید اضافہ نہیں کر سکتا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ پوسچرنگ ہے اور یہ ان کی جانب سے مسلسل جاری ہے۔ آپ دیکھیں پہلے راؤنڈ سے لے کے جنگ کے آغاز سے لے کے بعد میں سیز فائر تک اور ابھی تک مسلسل ایک پوسچرنگ ہے، پبلک پوسچرنگ ہے۔ لیکن میں تو اسے ادر وے اراؤنڈ دیکھ رہا ہوں کہ اس انٹرویو میں جو انہوں نے سی این بی سی کے اینکر کو جو گرنن کو دیا، اس میں انہوں نے کوئی ایسی واضح دھمکی آمیز لہجہ استعمال نہیں کیا، بلکہ کسی حد تک امید بھی دلائی کہ بہترین ڈیل کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے اور جلد یہ ڈیل کے ساتھ معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن جنگ بندی میں توسیع نہیں کریں گے اور ایران جہاں پہنچ چکا اسے معاہدہ کرنا ہی پڑے گا۔ 1 یا 2 دن میں وہ کہہ رہے ہیں معاہدہ ہو جائے گا، وگرنہ بمباری کریں گے۔ تو پرانی سٹیٹمنٹس ہیں، کوئی نئی شے اس انداز میں بیان نہیں کی جو پہلے سے اویلیبل ان کی پبلک پوسچرنگ یا پبلک سٹیٹمنٹ سے مختلف ہو۔ مور اور لیس وہی لب و لہجہ ہے، لیکن ساتھ میں ایک انہوں نے پریگمیٹک بات بھی کی کہ 1 یا 2 دنوں میں معاملہ طے ہو جائے گا، ڈیل کے بہت قریب ہیں۔ یہ بڑی میننگ فل بات ہے۔ ادروائز اب جب کہ ہم سیز فائر کے اینڈ پہ پہنچ چکے تو یہ ان سے یہ بھی خدشہ تھا کہ یہ کوئی ایسا اعلان کر سکتے ہیں جو خطرناک ہو کہ اگر ایران نے ڈیل نہ کی تو ہماری تیاری یہ ہے، وفد نہیں بھیج رہے، وفد سے بھیجنے سے انکاری بھی ہو سکتے تھے۔ لیکن امریکی وفد جو ہے، ابھی میری جو معلومات ہیں وہ آج روانہ ہوگا اور اس کے بعد کل کی اطلاع ہے کہ ایرانی وفد بھی آ سکتا ہے، کیونکہ بیک ڈور ڈپلومیسی فل موشن میں اس وقت دکھائی دے رہی ہے۔ یہ جو پبلک پوسچرنگ ہے اسپیشلی فرام امریکہ، اسی کی وجہ سے پرابلم بھی ہو رہی ہے اور اسی کی وجہ سے وفود کی آمد میں تاخیر بھی ہے، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کا ایرانین جو ذمہ داران ہے وہ بھی اظہار کر رہے ہیں کہ غیر ذمہ داری اور غیر سفارتی انداز میں اس چیز کو امریکہ دیکھ رہا ہے۔ آئی تھنک جو خدشہ تھا، کیونکہ ان کا اسکیجول ہم نے آج دیکھا تھا ٹرمپ کا دن بھر کا، تو یہ انٹرویو جو تھا سی این بی سی کے اوپر جو کرنن کے ساتھ، اس کا انتظار تھا کہ یہاں وہ کیا بات کرتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے آج جو منگل اور بدھ کی درمیانی شب ہے، اس وقت میں آپ کی ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے سیز فائر کی۔ تو اگر یہ بات کل تک جاری ہے تو اس کا مطلب ہے لا محالہ 1 یا 2 دن جب تک انگیجمنٹ ہے تو فریقین کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ سیز فائر کو ایکسٹینڈ کریں۔ سیز فائر کو ایکسٹینڈ کرنے کا مطلب ہے کہ معاہدے پہ جو پیش رفت ہے وہ جاری رہے گی۔ اس میں ایک عام بات یہ ہے ذیشان صاحب کہ پیرالل آپ دیکھیں کہ لبنان اور اسرائیل کے بیچ جمعرات کے دن باقاعدہ مذاکرات ہو رہے ہیں اسرائیل اور لبنان کے تنازع کے حوالے سے، اور وہ جو مدعا ہے وہ بائی پروڈکٹ ہے ایران کی ریزسٹنس کی، ایران کی ڈیمانڈز کی، جو پہلے 10 نکات تھے کہ لبنان میں بھی سیز فائر ہونی چاہیے۔ تو وہاں ایران کی جو شرط ہے اس کے عین مطابق نہ صرف سو کارڈ وہ میں کہوں گا کیونکہ اسرائیلی بربریت پھر بھی جاری رہی، نہ صرف وہ سفرا کی لیول پہ بات چیت ہوئی بلکہ اب وہ جمعرات کو باقاعدہ بیٹھک بھی ہو رہی جس میں مارکو روبیو خود بیٹھے گا۔ تو وہاں پیرالل اگر ایرانی ڈیمانڈ کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے تو یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بنیادی مدعا ہے وہ اگنور رہے یا اس کی کوئی انٹینسٹی کسی اور جانب جائے۔ پاکستان کی جو رابطہ کاری میں چینی سفیر سے ملاقات یا اسحاق ڈار کی کل 24 گھنٹوں میں 2 بار ایرانی حکام سے گفتگو، قطری حکام سے گفتگو، وہ اس بات کا ثبوت بھی ہے۔ اور پھر پیرالل عسکری اور سیاسی قیادت ڈی سی کے ساتھ، تہران کے ساتھ رابطے میں تھی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں ثالث کے طور پر کہ فریقین کو ایک دفعہ میز پر دوبارہ بٹھایا جائے، کیونکہ بنیادی جو معاملات تھے ان کے اوپر تو اتفاق رائے تھا۔ اب جو یورینیم افسودہ ہے، اس طرح کے معاملات کے اوپر ہی تشویش تھی۔ مجھے تو ٹرمپ کی گفتگو میں ان لائک جو ہائپ سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے، آئی فائنڈ اٹ دی ادر وے اراؤنڈ کہ اس میں خطرناک ترین اعلانات نہیں کیے گئے، وہی اعلانات ہیں جو مور اور لیس وہ کرتے آئے ہیں، اس کے برعکس کوئی صورتحال دکھائی نہیں دی۔ کیونکہ اگر آپ اس کے برعکس رد عمل کی بات کریں تو جہاں امریکی کہتے ہیں فوجی کارروائی کے لیے تیار ہیں، وہاں آپ ایرانین کو سن لیں، ایرانین بھی بھرپور جواب دینے کے لیے اپنی جو رد عمل ہے وہ تیار کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سو آئی ایکسپیکٹ اینڈ آئی ہوپ بینگ اے جرنلسٹ، میں پریگمیٹک ہوں ابھی بھی، کہ پاکستان کے ایفرٹس دے ول سکسیڈ اور ود ان 24 to 36 hours we'll see both parties landing in پاکستان اور sitting across on the table۔ سرینا میں انتظامات مکمل ہیں، امید ہے کہ یہ مل بیٹھیں گے، مل بیٹھنے میں ہی پوری دنیا کے لیے سلوشن ہے۔